آیت نمبر 7 لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین، اور حقیقت یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کا جو قصہ ہے اس میں سوال کرنے والوں کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں۔ آیت مبارکہ کا آغاز لقد کانا کے ساتھ ہے جس میں تاکید پائی جا رہی ہے۔ یہ قصہ حقیقت کے اوپر مبنی ہے۔ دنیا کے باقی قصوں میں اور اس قصے میں کیا فرق ہے کہ اس قصے میں جو سنایا جائے گا وہ سچ ہوگا، حقیقت ہوگا، اور اس قصے میں حکمت بھی ہے، تدبر بھی ہے، نصیحت بھی ہے، عبرت بھی ہے، جذبات بھی ہیں، کردار بھی ہے، جو کہ آپ کو کسی اور قصے میں ایسے نظر نہیں آئے گا۔ پھر یوسف علیہ السلام کو الگ بیان کیا گیا اور ان کے بھائیوں کو الگ بیان کیا گیا، یعنی کہ اس ایک قصے میں آپ کو کتنی زیادہ کردار جو ہیں وہ نظر آتے ہیں۔ آپ کو اس قصے میں باپ کا کردار، بیٹے کا کردار، بھائیوں کا کردار، پھر جہاں جو تاجر آپ کو فروخت کرتے ہیں مارکیٹ میں ان کے رویے، عزیز مصر اور ان کی بیوی جو کہ کسی دوسرے کی محبت میں مبتلا ہے ان کا کردار، ان کی نفسیات، اور پھر وہ ساری امیر عورتیں اور ان کے جذبات اور اس پہ ان کے شوہروں کا جو ریئیکشن آتا ہے، مصر کی ثقافت نظر آتی ہے، وہاں کا ماحول نظر آتا ہے، اور ایک اچھا بادشاہ جس کو سچے خواب نظر آتے ہیں اس کا اپنی عوام کے ساتھ تعلق نظر آتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کی جیل میں 2 ساتھی ہیں، ان کے بھی 2 خواب ہیں، ان خوابوں کی بھی ایک حقیقت ہے۔ پھر آپ کا وہ بچھڑا ہوا بھائی، اس کے ساتھ آپ کا ایک تعلق نظر آتا ہے۔ پھر جب آپ وزیر خزانہ بن جاتے ہیں تو گویا کہ آپ کی قابلیت اور صلاحیت اس سے لوگوں کو نہیں بلکہ اپنے ملک کو ہی نہیں ساری دنیا کو نفع پہنچانا، تو گویا کہ ایک قصے کے اندر آپ کو بہت کچھ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے۔ پھر یہاں پہ آیات کا لفظ آ رہا ہے جو کہ آیا کی جمع ہے، اور آیا کہا جاتا ہے مقصد کو، جو چیز ویلیو رکھتی ہو، تعجب کو بھی کہا جاتا ہے، تجسس کو بھی کہا جاتا ہے جس کے اندر سوال ہو، ندا کو بھی کہا جاتا ہے، نشانی کو بھی کہا جاتا ہے، پھول کے اگنے کو بھی کہا جاتا ہے، کسی چیز کی حقیقت کو بھی کہا جاتا ہے۔ اگر ان تمام معنوں کے اوپر غور کیا جائے تو یہی لفظ قرآنی آیات کے بارے میں بھی آتا ہے اور اس قصے کے بارے میں بھی آ رہا ہے کہ یہ قصہ ایک مقصد رکھتا ہے، اس لیے اس کو سنایا جا رہا ہے۔ اس قصے کی بہت ویلیو ہے، اس میں بہت سارے کردار اور رویے ایسے ہوں گے جو کہ ہمیں تعجب میں ڈال دیتے ہیں۔ اس قصے کو سن کے بہت سارے سوالات ہمارے ذہن میں آتے ہیں، اور اس قصے کی ہر بات ایسی ہے جو آپ کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے، اور اس قصے میں بہت ساری نشانیاں ہیں، اور اس قصے میں بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ جس سے زندگی کے بہت سارے خوبصورت پہلو جو ہیں وہ ہمیں سمجھ آتے ہیں۔ پھر آیت میں للسائلین آ رہا ہے، سوال کرنے والوں کے لیے، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ اکثر جگہ فرماتے ہیں یسألونک، وہ آپ علیہ السلام سے سوال کرتے ہیں، تو گویا کہ اس بات کو قرآن میں مینشن کرنا کہ وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، اور یہاں پہ یہ فرمانا کہ سوال کرنے والوں کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں، تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کو بندے کا سوال کرنا، اس کے جاننے کا شوق، حقیقت کو تلاش کرنے کا جو شوق ہے وہ اتنا پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس جذبے کو یا اس کیفیت کو قرآن پاک کا حصہ بنا دیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ اس قصے کا فہم، اس کی خوبصورتی، اس کی حکمت اسی انسان کو سمجھ آئے گی جس کے اندر جاننے کا شوق ہے، جسے علم کی تلاش ہے۔